السلام علیکم ناظرین، پروگرام پہ ٹی وی کے مہمان میں داؤد کاکڑا سے مخاطب ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ایک ایسے باوقار اور اللہ سیاستدان کو خوش آمدید کہنے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی صلاحیتوں، ویژن، قیادت، عوامی خدمت اور قومی سوچ کے ذریعے ملک و قوم کی گراں قدر خدمات سر انجام دی ہے۔ آج ہم اپنے معزز مہمان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو قریب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت وہ منسٹری پاورٹی ایلیویشن اینڈ سوشل سیفٹی کے پروڈکٹ منسٹر ہیں۔ محترم جناب سید عمران شاہ صاحب، آپ کی قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ تھینک یو جی۔ آپ کی ابتدائی زندگی، خاندانی پس منظر، سیاسی اور عوامی خدمت کے جو سفر ہیں اس کے بارے میں ناظرین کو بتا دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جی قصور کے مذہبی اور متوسط گھرانے میں پیدا ہوا جی، آنکھ کھلی، اور 1964 میں ہماری فیملی قصور سے ساہیوال شفٹ ہو گئی جی۔ میری سکولنگ، کالجنگ، میرا بچپن، لڑکپن، جوانی، اب بڑھاپا بھی میرا ساہیوال کے ساتھ ہے جی۔ میرے سونے ساہیوال کے ساتھ ہے، میرے پیارے لوگوں کے ساتھ ہے۔ سیاست کا آغاز جو میں نے کیا وہ عملی سیاست کا آغاز پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ 1990 سے میں نے کیا جی، اور شکر الحمدللہ مدینے والے کے صدقے 1991 میں ان اپوز کونسلر ہوا جی۔ پھر یہ سیاست کا میں گراس روٹ لیول سے میں پولیٹکس میں ہوں، اور پھر میں چیئرمین بھی بنا ساہیوال سے۔ پھر 2002 کا الیکشن لڑا، بعد 2008 سے لے کر شکر الحمدللہ مدینے والے کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے اللہ نے بڑا کرم کیا کہ ابھی تک میں دس از 4th ٹائم کنزیکٹیولی آم ان دا پارلیمنٹ۔ مذہبی فیملی سے آپ کا تعلق ہے، جو آپ کی اس ٹائم منسٹری ہے وہ بھی خاص کر مستحقین کو، کمزور لوگوں کو، مستحق لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ شکر الحمدللہ جی۔ وہ ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ بھی مطلب جی، میں اس گھرانے سے ہوں جو لوگوں کی خدمت کے لیے ہے جی، اور میرا سیاست میں آنے کا مقصد بھی یہی تھا، ٹو سرو مائی پیپل۔ آلریڈی ہم کر رہے تھے، دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے تھے، ہمارا خاندان کر رہا تھا۔ پھر پولیٹکس میں بھی اگر آپ پوچھیں کہ کیوں آئے تو اس کے جواب میں یہی ہے کہ جی میں تو رسم شبیری ادا کرنے، کاکڑ صاحب، میں پولیٹکس میں آیا ہوں۔ وہ ہے نا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ ہم نے تو اپنا پیش کیا ہے، اپنی سروسز ہم نے اپنی پارٹی کو، اپنے ملک کو، اپنے لوگوں کو، اپنے ساہیوال شہر کو اپنی سروسز ہم نے پیش کی ہیں جی۔ آپ کے بچپن کے خواب، ترجیحات اور زندگی کے اہداف کیا تھے؟ میں نے ایف ایس سی کی ساہیوال سے، تو میں گورنمنٹ کالج ساہیوال سے میرا ادارہ ہے جی، تو مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا جی۔ پھر بڑی محنت کی، 22 گھنٹے پڑھا، چند نمبروں سے میں میڈیکل کالج میں نہیں جا سکا۔ پھر میں نے گریجویشن ساہیوال سے کی، پھر میں نے لاء کراچی سے کیا، کچھ عرصہ ایک دینی مدرسے میں بھی وہ پڑھا۔ بہرحال یہ ہے کہ پھر اس کے بعد چیزیں میں نے نا اللہ پہ چھوڑ دی۔ پھر تھوڑا سا توکلی ہوتا گیا کہ جیسے وہ زندگی اور جیسے اللہ چاہ رہا ہے، پھر ویسے چیزیں وہ چلتی رہیں، اور الحمدللہ مدد جی کہ کوئی ایسا سیاست کا کوئی شوق نہیں تھا۔ ڈیفرنٹ ٹائپ آف پولیٹکس میں لے کے آیا ہوں جی۔ میں نے خدمت کی سیاست کو اپنایا ہے، میں سیاست کو بھی عبادت سمجھ کے کرتا ہوں۔ آج آپ کیا فیل کر رہے ہیں اتنے بڑے سٹرگل کے بعد؟ میری پارٹی نے، میری قیادت نے مجھے یہ پورٹ فولیو دیا ہے جو مجھے کیبنٹ میں شامل کیا ہے بغیر اپروچ کے۔ شکر الحمدللہ میری قیادت، میرے سے پارلیمانی بورڈ میرے سے انٹرویو نہیں لیتا۔ آپ کی زندگی کے وہ کون سے خواہشات تھے، یا کون سے آپ کی حسرتیں تھیں، یا کون سے آپ کی ٹارگٹ تھے زندگی کے جو آپ اچیو نہیں کر پائے، جو آج تک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ
نے بڑا کرم کیا جی. کوئی ایسا نہیں ہے جی, کوئی میرے دل میں کوئی خواہش نہیں ہے, کوئی ابھی تو بالکل بھی نہیں ہے. کوئی خواہشیں تھیں یا اللہ نے پوری کر دیں یا وہ ختم کر دیں. میری 2 بیٹیاں اور ایک میرا بیٹا ہے جی. بیٹا چھوٹا ہے جی, اس نے بھی یہ لیول کیا ہے کہ اس کو میں عالم دین بنا سکوں جی. یہ میری ایک خواہش ہے. اللہ تعالیٰ میری زندگی میں اس کو عالم دین بنا دے, میں اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین متین کا میں اس کو عالم دیکھوں. اور ابھی 3 ماہ پہلے میری والدہ محترمہ کا علیہ رحمہ کا انتقال ہوا, اور وہ میرے لیے بڑا درجہ رکھتی تھیں. وہ ایک کمی جو مجھے ڈیلی صبح آتے ہوئے جب میں ان کی قدم بوسی کرتا تھا, دعائیں ملتی تھیں, I was flying in the air, اور وہ جو چہرہ جسے دیکھ کے مجھے مقبول حج کا ثواب ہوتا تھا, وہ اب مجھے نہ وہ قدم ملتے ہیں چومنے کو, نہ وہ چہرہ دیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ کمی ایک زندگی میں ایک یہ آ گئی ہے, رہ گئی ہے. باقی شکر الحمدللہ مدینے والے کے صدقے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا ہی کرم کیا ہے. ہم بات کریں منسٹری پاورٹی ایلیویشن کی اور سوشل سیفٹی کی, جو ایک بہت بڑی منسٹری ہے, اگر آپ سب تھوڑا بہت بتا دیجیے گا. بے نظیر کفالت پروگرام, تعلیمی وظائف پروگرام, پھر 1 by 1 مزید پہ بھی بات کریں گے. جی ایسا ہے کاکڑ صاحب کہ میں عرض کرتا چلوں کہ جب یہ مجھے پورٹ فولیو ملا, یہ 2019 میں یہ منسٹری بنی اور 4 آرگنائزیشنز کو اکٹھا کر کے اس منسٹری کی تشکیل دی گئی. جب مجھے یہ پورٹ فولیو ملا تو میں نے 2 چیزیں پرائرٹی پہ رکھیں. بہت ساری چیزیں تھیں پرائرٹی پہ, 2 ٹاپ پرائرٹی پہ تھیں. نمبر 1 یہ تھا کہ جی کہ میں نے اپنے لوگوں کو, اپنے نوجوانوں کو, بچوں کو, بچیوں کو میں نے مچھلی کھلانی نہیں ہے, مچھلی پکڑنا سکھانی ہے. یہ میرا پہلا تھا جی پرائرٹی میری. پھر اس کے بعد یہ تھا کہ میں نے بلوچستان کی عوام کی احساس محرومی کو کم از کم کرنا ہے. ختم شاید نہ کر سکوں لیکن کم از کم کرنا ہے. ان کی جو احساس محرومی ہے اس پہ مرہم رکھنی ہے, اور ان کے لیے میں نے بلوچستان کے لیے مجھے کام کرنا ہے. اس کو پرائرٹی پہ رکھ کے میں الحمدللہ میں چل رہا ہوں. جب میں نے یہ جوائن کیا تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 3 مین پروگرام تھے. کفالت پروگرام, تعلیمی وظائف اور نشو و نما, یہ 3 پروگرام ہوتے تھے جی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم نے یہ بھی 6-7 مہینے پہلے بے نظیر ہنرمند پروگرام شروع کیا, اور اس کے کوئی 40,000 کے قریب کوئی لوگ ہو گئے ہیں ابھی سندھ میں, اور ادھر ہم نے وہ کیا ہے. کر یہی رہے ہیں کہ جی کہ ہم اپنے بچوں کو یا اپنی خواتین کو ہم بیکاری نہ بنائیں, ہم انہیں ہنر سکھائیں, اور ہنر سکھا کے انہیں فعال پاکستانی بنائیں, اور پھر جاب اپورچونٹی انہیں مہیا کریں, اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی. اور ایسا ان کو سکل سکھائیں جو ان کے لیے یہ ایک فارمیلٹی نہ ہو کہ جی کہ جسٹ ایک سرٹیفکیٹ پکڑا دیا اور وہ ادھر در بدر سرٹیفکیٹ لے کے پھر رہے ہیں. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ رشین سٹیٹ سے, مڈل ایسٹ سے, ایون یورپ سے کہ MOU سائن کریں, اور اس طرح کی جو ان کی ڈیمانڈ ہے, جو انہیں سکل چاہیے, وہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں. نیشنل سوشو اکنامک رجسٹری پروگرام ہے. ڈیجیٹل شفافیت, جو جیسا بھی کوسچن اٹھا تھا اپنے پاکستان میں, کچھ مس پرسیپشن کریٹ کرنے کے لیے بھی تم یہاں ہمارے ہاں لوگ ہیں جس طرح کچھ کر جاتے ہیں. کاکڑ صاحب ایسے ہے کہ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف صاحب بڑا ہی کلیئرٹی کے ساتھ, ان کی ڈائریکشن ہے, ان کا ویژن ہے شفافیت, ٹرانسپیرنسی. اب اس میں لانے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے کیا قدم اٹھایا کہ ڈیجیٹل والیٹ. اب ڈیجیٹل والیٹ ڈائریکٹ آپ کے وہ والیٹ میں آپ کے پیسے آئیں گے, آپ کا وہ کیش کہیں انوالو ہی نہیں ہوگا, آپ کے والیٹ میں ڈائریکٹ آئیں گے. اور پھر ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں لمبی لمبی قطاریں اور دھوپ میں, گرمی میں, اور ادھر وہ پریشان ہوتی تھیں, تنگ ہوتی تھیں, اسے اوائڈ کرنے کے لیے کہ ایک ہیومن ڈگنیٹی وہ بھی برقرار رہے, عزت نفس بھی برقرار رہے ہماری بیٹیوں بہنوں
کا وہ وقار بھی مجروح نہ ہو، اس لیے اور شفافیت رہے اور بیچ میں جو بھی لوپ ہول تھے وہ ختم ہو، یہ ڈیجیٹل والٹ اس کا اجرا اس میں کیا یہ گیا۔ کتنی بہت بڑی بات ہے کہ بیوہ خواتین کے لیے الگ سے کیٹیگری رکھی ہوئی ہے بہترین قسم کی۔ جی دوسری بات، ماں بچے کی صحت کے لیے انہوں نے اسپیشل نشو نما جی وہ پروگرام رکھا ہوا ہے۔ یہ نشو نما پروگرام یہ ہے کہ جی کہ بچے جو اب نارمل اور کمزور بچے جو پیدا ہوتے تھے تو، اور یہ غریبوں میں زیادہ کیونکہ وہ زیادہ بچے ہوتے ہیں، پھر کہیں نہ کہیں ان کی یہ کمی، خوراک کی کمی وہ ہونے کی وجہ سے، تو وہ بچوں کا نارمل ہونا وہ کم، وہ سٹنٹنگ جو اس تھی۔ میں سر پیرنٹس خاص کر یا ماں بچی ایکسیس کیسے کریں گے اس پروگرام کو؟ مینلی ہمارا جو نیشنل اکنامک رجسٹری جو ہماری ہے جی، جو سوشو اکنامک رجسٹری جی جو ہمارا پروگرام ہے، اس کے تحت ہم وہ لوگ لیتے ہیں جو خطِ غربت سے نیچے ہیں۔ ہم نے وہ پی ایم ٹی سکور ایک رکھا ہوا ہے، وہ ہے 32۔ جو 32 سے نیچے ہوگا وہ ہم ڈیزرونگ انہیں وہ سمجھتے ہیں جی۔ 32 سے جن کے زیادہ ہوں گے سکور، جن کا زیادہ ہوگا، ان کو ہم غریب ولنریبل ہم ان کو نہیں سمجھتے جی، وہ کمزور طبقے سے وہ نہیں ہوتا۔ اب جو ہمیں اپلائی کرتا ہے، ہم اسے ایسیس کرتے ہیں، وہ 32 سے اندر ہے، اسے ہم اپنے کفالت پروگرام میں لیتے ہیں انیشلی، ٹھیک ہے جی۔ پھر جب کوئی خاتون کفالت پروگرام میں آ جاتی ہے، پھر ہم اس کے بچوں کو تعلیمی وظائف دیتے ہیں جی۔ پھر اس کی پریگننسی کی صورت میں اس دوران، کفالت پروگرام کے دوران اگر وہ پریگننٹ اور بچے اس کے، تو تب ہم اس کو یہ نشو نما اس میں وہ کنسیڈر کر کے ہم پھر ان کو اس کے لیے ہم جو ملک اور پاؤڈرز اور جو چیزیں جو ہیلتھ کے لیے جو ہیں، اس پر ریکارڈ ہیلتھی بیبی اینڈ مدر، ہیلتھ، یس، مدر اینڈ بیبی آپ جی اس کے کے ریکوائرمنٹ پوری کر وہ لیتے اس ہیں۔ کے سر لیے۔ اگر آپ تعلیمی وظائف کی بات کریں، بہت سارے پاکستان میں، یعنی جو پاکستانی قوم ہے، خاص کر کے ہم نیو نسل کی بات کریں، ویری ویری انٹیلیجنٹ۔ اللہ نے ایک جو ذہانت دی ہے پاکستانی قوم کو، شاید دنیا میں کہیں پہ نہ ہو۔ تو اس کے تعلیمی وظائف کے لیے آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہیں؟ یہ ان بچوں کو ملے گے جن کی ماں کفالت پروگرام میں ہے، جو پی ایم ٹی جو سکور 32 سے نیچے ہے اور ہمارے کفالت پروگرام میں ہے۔ جو ہمارے کفالت پروگرام میں نہیں ہے ان کو ہم نہیں دیتے، لیکن کیونکہ 1 کروڑ سے زائد ہماری بینیفیشریز ہیں۔ اب اس میں ایک سینسس تھے کہ جی کہ 28 ملین چلڈرن آؤٹ آف سکول ہیں، ایک یہ فگر آئی تھی جی۔ ہم نے کیا کیا کہ اس میں سے یہ ہمارے تعلیمی وظائف اور ہمارے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور بیت المال میں ہم نے 20 ملین بچے رجسٹر کر لیے ہیں، اور اس میں سے 13 ملین بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں۔ ہنرمند پروگرام خاص کر ایک بہت بڑا پروگرام ہے، اور مین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی میرے خیال یہ ہے کہ کوئی 82 سے زیادہ ٹریڈز ہیں۔ ٹریڈز مین جیسے سکلز دینا اور ٹریننگ دینا، اس کا کیا طریقہ کار ہے رجسٹریشن کا؟ پہلے وہ پی ایم ٹی سکور جو ہے 32 اس سے نیچے ہوں، وہ ہماری وہ رجسٹری میں رجسٹر ہوں۔ پھر اس کے بعد ہم انہیں وہ دیکھ کے کہ جی کہ جو اس کا سکل کے حساب سے، اس حساب سے ہم وہ ٹریننگ دیتے ہیں۔ کیونکہ اب ہم نے ٹیوٹا اور اس طرح، اور ہم نے ہمارے پاکستان بیت المال نے بھی، بسپ نے بھی ٹیوٹا سے ایم او یو سائن کیے ہیں، اور اس طرح پی پی ایف سے ایم او یو سائن ہوئے ہیں، کیونکہ یہ پہلے ایکسرسائز نہیں ہو رہی تھی، یہ پچھلے 1 سال سے ہو رہی ہے الحمدللہ۔ بالکل۔ تو اس لیے یہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں اب وہ شیپ میں آتی جائیں گی۔ جیسے ہمارے 165 وومن امپاورمنٹ سینٹر ہیں آل اوور دی پاکستان بیت المال کے، پی بی این کے۔ اب اس کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں، وہ 6 مہینے کی ہے، وہ ٹریننگ کو ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں، اس میں ہم بہتری لا رہے ہیں کہ وہ پھر اس کا ایک ڈیٹا ہم رکھ رہے ہیں کہ جی کدھر سے ہمارے سے ٹرینڈ ہو کے ہماری بچی کہاں گئی۔ بلوچستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک بات یہ بھی ہے کہ بلوچستان فار فلنگز ایریا ہے، 44% جغرافیہ ہے پاکستان کے جغرافیے میں سے۔ اب بہت سارے جو ریموٹس ایریاز ہیں، جو پہاڑی علاقوں میں لوگ رہ رہے ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کی CNIC ابھی تک نہیں بنی ہے۔
تو ان لوگوں کا بھی یہاں تک ایکسیس کسی ایک کارڈ کے تھرو ہو سکتی ہے یا؟ بلوچستان کے لیے ہمارا یہ ہے کہ جو پی ایم ٹی سکور ہے وہ ہم نے 32 سے بڑھا کے 36 کیا ہوا ہے بلوچستان کے لیے. پھر ابھی ہم ایک پروگرام اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ مل کے ہماری منسٹری ایک پروگرام کرنے جا رہی ہے پی جی ای پی، جو ایکسٹریم ہمارے جو غریب اور ہمارے جو ڈسٹرکٹس ہیں ان میں ہم نے وہ اٹھائے. اس میں سے ہم نے 20 اضلاع اٹھائے، 12 ہم نے بلوچستان سے لیے، 5 ہم نے سندھ سے لیے، 3 ہم نے فاٹا سے لیے، اور یہ 20 یہ ڈسٹرکٹس یہ کر کے، اور 5 اضلاع وہ لیے ہیں جن میں یہ پچھلے سال سیلاب آئے تھے اور جو تباہ کاریاں ہوئی تھیں، فلڈ افیکٹڈ ایریاز. بیت المال جو ہیں وہ مستحقین کو اور اسپیشل پرسنس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے سویٹس ہاؤسز بھی ہیں، اس ٹائپ کی بھی بہت سارے وہ جی بالکل خدمات کر رہے ہیں. سویٹس اورفن بچوں کے لیے ہیں، شیلٹر ہومز ہیں، پھر ویمن امپاورمنٹ سینٹر ہیں، 165 کے قریب ویمن امپاورمنٹ سینٹرز ہیں. پھر یہ کھانا سب کے لیے ان کی یہ وہ وینز ہیں جو ڈیفرنٹ اوکیجنس پہ وہ پاکستان بیت المال وہ کھانا دیتا ہے. اور ان کی 3 طرح کی جو چیزیں ہیں، وہ ایک ہے کہ ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ، اور سیلف فائنینس پہ. جی آپ مطلب جی کہ کوئی غریب آدمی ہے کوئی بھی وہ اپلائی کرے تو ان کو 1 لاکھ روپے تک وہ فائنینشیل اسسٹنس اسے سیلف اس کو وہ چیک اس کو گیج کریں گے، چیک کریں گے وہ واقعی غریب ہے تو اسے 1 لاکھ روپے تک ملتا ہے. پھر کوئی بچہ ہمارا سرکاری یونیورسٹی یا کالج میں ہے، اس کو 1.5 لاکھ تک سال میں اس کی وہ فیس اس کو وظیفہ دیا جاتا ہے. جی 1.5 لاکھ روپے تک. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی مریض ہے، کوئی سرجری ہے، کوئی ٹرانسپلانٹ ہے، کوئی ہارٹ کا کوئی ہے، کوئی اس کو 15 لاکھ تک وہ سرکاری ہاسپٹل کو اس کے علاج کے لیے اس کو وہ دیا جاتا ہے. جی جو ٹرسٹ والنٹیئر آرگنائزیشن ہے اس سے والے صاحب کیا کہیں گے؟ یہ دیکھیں جی ہماری آپ کی منسٹری کے انڈر ہی آ رہی ہے. جی 4 آرگنائزیشنز ہیں جی ہمارے نیچے، اور 4 ہی اٹونومس باڈی ہیں جی، اپنے بورڈ کے ذریعے کام کرتی ہیں. جی ٹی وی او ہے کہ جی کہ ایک فنڈ تھا، اس سے انہوں نے ان کو وہ ملا، اور ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، نہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان سے کچھ لیتے ہیں نہ کچھ یہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، لیکن یہ اپنے پروجیکٹس کرتے ہیں انڈر آور منسٹری سپرویژن. سر آپ سے آخری سوال یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی وی نیوز کے ناظرین کے لیے اور خاص کر پاکستان کے یوتھ کے لیے آپ کا خصوصی پیغام؟ دیکھیں جی کاکڑ صاحب، پاکستان ٹیلی ویژن نے جو خدمت پاکستان کی ہے شاید اور کسی بھی چینل نے یا کسی بھی اس طرح ادارے نے نہ کی ہو. 1964 میں یہ معرض وجود میں آنے والا یہ ادارہ، اور ہمیں یاد ہے کہ جی کہ ہم تو اس کا پروگرام بصیرت ہوتا تھا، ہم تو وہ بھی بڑے شوق سے دیکھتے تھے، اور وہ تلاوت کلام پاک، اور ہم نے وہ دیکھنا. پھر آپ کے جو نیوز کاسٹر ہوتے تھے، آپ کے جو پروگرامز اس وقت ہوتے تھے، ڈرامے اشفاق احمد صاحب کے ہوتے تھے، پھر وہ ایک مزاحیہ پروگرام 50-50 ہوتا تھا، وہ گیسٹ ہاؤس گیسٹ ہاؤس ادھر اسلام آباد سے، وہ ایسے بہت سارے یہ اس کی خدمات ہیں. اور ہمیں شعور دیا، ہم اس وقت جب بچے تھے بلکہ بالکل لڑک پن میں اور بالکل چھوٹے، تو ہمیں پی ٹی وی نے بڑا شعور دیا. میری دلی دعا ہے کہ یہ دن دگنی رات چگنی اللہ اسے ترقی دے، یہ پھلے پھولے. جس طرح اب تو اور بڑے چینلز آ گئے، بڑے وہ کمرشلائزڈ ہو گئے، بڑے آپ کمپٹیشنز ہو گئے بڑے، لیکن جو ان کی خدمات ہیں پی ٹی وی کی اور پی ٹی وی کے ناظرین، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جی کہ ٹرو چینل دیکھنے والے جو ناظرین ہیں وہ آج بھی پی ٹی وی کو وہ پریفر کرتے ہیں. جی
اور میں اپنے نوجوانوں کے لیے جی وہ کہتے ہیں پیوستر ہے شجر سے امیدیں باہر رکھ، محنت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے درود شریف پڑھتے ہوئے اپنے معاملات کریں، انشاءاللہ جو فیوچر ہے وہ میرے ان نوجوانوں کا ہے، میرے ان بچوں کا ہے۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا جی کہ وہ جو ڈالتے ہیں ستاروں پہ کمند، تو ہمارے بچے انشاءاللہ ستاروں پہ کمند ڈالیں گے۔ تو بہت شکریہ سید عمران احمد شاہ صاحب آپ کی قیمتی وقت دینے کا۔ اس کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ حافظ الناصر۔ درست ہر وقت بر وقت۔ درست ہر وقت بر وقت۔